الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام حاضرین کرام، معزز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی نعمت دے کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جہاں شریعت اسلامی نے یہ ہدایات دی ہیں کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، وہیں اسلامی تعلیمات یہ بھی بتاتی ہیں کہ بندوں کے دوسرے بندوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہئیں۔ انہی چیزوں کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ جن حقوق کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ہم پر جو دیگر بندوں کے جو حقوق ہیں انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے، ہمیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مقابلے میں بندوں کے حقوق کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حدیث قدسی آپ نے سنی ہے، احادیث قدسیہ جتنی ہیں ان میں جہاں بندوں کے حقوق کا ذکر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بندوں کے حقوق کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق کو اپنے ساتھ جوڑا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے یہ سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تم نے میرے پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تو بندہ یہ کہے گا کہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو ساری دنیا کو تندرستی اور صحت اور شفا دینے والا ہے۔ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں تو رزق کی کنجیاں ہیں۔ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کے کھانے کا انتظام کر دیتا، اس کے پینے کا انتظام کر دیتا، اس کے لباس کا انتظام کر دیتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا، یا پھر اسے میرے پاس پاتا۔ یعنی چونکہ وہ فلاں بندہ بیمار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتا کہ میں بیمار تھا۔ یعنی حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بندوں کے حقوق بیان کیے۔ حقوق العباد کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم والدین کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں،
یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اسی ترتیب میں پڑوسیوں کے حقوق کا جو ذکر ہے، جو آج میری گفتگو کا موضوع ہے، ان حقوق کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں، احادیث میں آپ غور کریں، اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی کثیر تعداد میں احادیث اور آیات واضح ہوئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، جتنی تعداد میں آیات ہیں، جتنی تعداد میں احادیث ہیں، جتنی اہمیت پڑوسیوں کے حقوق کے، ہمسایوں کے حقوق کے سلسلے میں ہے، اتنی گفتگو ہمارے مسلم معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں نہیں ہوتی، نہ ہمارے خطبات جمعہ میں، نہ ہمارے اجتماعات میں، نہ ہمارے آپسی گفتگو میں، نہ خدمت خلق کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے۔ یتیموں کے حقوق کا ذکر ملتا ہے، بیواؤں کے حقوق کا ذکر ملتا ہے، مسکینوں اور ضرورت مندوں، فقیروں، محتاجوں کے حقوق کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم جس کے ساتھ پوری زندگی بتا رہے ہوتے ہیں، جس کے پڑوس میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کا بھی کہیں قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس پر گفتگو نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آپ دیکھیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور دیگر کئی آیات میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ، والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ پڑوسیوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، یہ جاننے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ کیا اس سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترتیب سے حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ والجار، کون سے پڑوسی؟ ذی القربہ، وہ پڑوسی چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر رشتہ دار پڑوسی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب، اگر پڑوسی اجنبی ہوں، رشتہ دار نہ ہوں، غیر رشتہ دار پڑوسی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اور آگے ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا والصاحب بالجنب، کچھ دیر کے جو پڑوسی تمہارے ساتھ ہوں گے، اس وقت ہم بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارا جو پڑوسی ہے وہ صاحب بالجنب ہے، ہمارے پہلو کا جو ساتھی ہے، میرے ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے، ہم سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے، ہم کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، وہ والصاحب بالجنب ہے، پہلو کا ساتھی، یعنی ٹیمپرری کسی کچھ دیر کے لیے کس خاص موقع پر کوئی شخص ہمارا ساتھی بنتا ہے، سفر میں ہو، مجلس میں ہو، یا پھر کسی کام کے دوران ہو، کوئی شخص ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید نے اس پہلو کے ساتھی کے بھی حقوق کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے، 1 دن 2 دن کے سفر کے لیے جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے حقوق کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، تو پوری زندگی یا پھر 10 سال 20 سال جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے حقوق کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہوگا؟ قرآن مجید خصوصیت کے ساتھ پڑوسیوں کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ پڑوسی رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، کچھ دیر کے لیے رہنے والے کیوں نہ صحیح، ایسے پڑوسیوں کے حسن سلوک کی تاکید قرآن مجید نے کی ہے۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ پڑوسی جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، دیکھیے پڑوسی کی جب بات آتی ہے تو وہی شخص مراد نہیں ہے جو ہمارے پاس میں ہے، بلکہ ہم بھی مراد ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ اس نقطۂ نظر سے، اس پہلو سے سوچنا بہت ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو سکون اور اطمینان قلبی نصیب ہو، یہ خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے باعث رحمت بنیں، باعث سعادت بنیں، ہمارا کسی کے پڑوس میں رہنا اس کے لیے خوش قسمتی کا ذریعہ بنے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ آج کے خطبے کو سننے کے بعد اس نتیجے پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا پڑوسی بنائیں کہ پاس میں رہنے والے ہمارے رہنے کو خوش قسمتی سمجھیں، وہ چاہیں کہ ایسے پڑوسی ہمارے ساتھ رہیں، یہ ہمارا گھر ہمارے پڑوس کو چھوڑ کر نہ جائیں، اس قابل ہمیں بنانا یہ اصل مقصود ہے آج کے خطبہ جمعہ کا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے
ظاہر سی بات ہے کہ ہم باہر اپنے مختلف مصروفیات میں رہتے ہیں. ہم جب گھر کو پہنچتے ہیں تو گھر پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے بیوی کہتی ہے, بچے کہتے ہیں کہ فلاں پڑوسن نے یہ کام کیا, بچے نے یہ کام کیا, اس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی, یہ پریشانیاں ہوئیں. اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے, اس کا سکون قلبی ختم ہو جاتا ہے, اس کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے. گھر آدمی سکون حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. گھر میں اگر سکون ہو بیوی بچوں سے الحمدللہ, لیکن پڑوسیوں کی وجہ سے تکلیف ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑوسی سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ایسے تکلیف دینے والے پڑوسی سے مجھے محفوظ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خاص اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ویسی دعا نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی, اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیل السوء ومن ساعت السوء ومن جار السوء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے, بری رات سے, بری گھڑی سے اور برے پڑوسی سے جس سے مجھے تکلیف ہو. اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ فرما. ہم اگر برے پڑوسی ہیں تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پڑوسیوں کے لیے ہم سے پناہ مانگی کہ اللہ ہم سے محفوظ فرما ہمارے پڑوسیوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا اچھا ہونا باعث سعادت ہے, خوش قسمتی کا باعث ہے, اور پڑوسی کا برا ہونا یہ نحوست کا باعث, بدقسمتی کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ, 4 چیزیں خوش بختی کی علامتیں. ایک المسکن الواسع, ایک آدمی کا گھر ہے, کشادہ ہے, اطمینان ہے, اس کی ساری ضرورتیں سہولتیں اس کی پوری ہوتی ہیں, اس کے لیے خوش قسمتی ہے. المرأۃ الصالحہ, نیک صالح عورت ہے, نیک بیوی ہے, آدمی کی خوش قسمتی ہے. والمرکب الحنی, اس کی سواری ہے, وفادار ہے, اس سے کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچتی, اس کی خوش قسمتی ہے. اور والجار الصالح, اگر پڑوسی اس کا نیک ہے اس کے لیے خوش قسمتی اور سعادت کی بات. اس کے برخلاف اربع من الشقاء, اربع من الشقاوہ, آدمی کی بدبختی کی علامت ہے, بدبختی ہے, منحوس ہے. یہ 4 چیزیں. کون سی چیزیں؟ سواری اچھی نہ ہو, گھر اس کے لیے تنگ ہو, اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں, اور عورت نافرمان ہو, بد کردار ہو, عورت نیک نہ ہو, بیوی نیک نہ ہو, اس کے لیے منحوس ہے, نحوست ہے اس کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجار السوء, برا پڑوسی ہے تو یہ نحوست کی علامت, بدبختی کی علامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے اچھے ہیں. خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لاصحابہ, تمام لوگوں میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہیں. وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ, اور تمام پڑوسیوں میں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہے. یعنی جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا. چاہے لوگوں کی نگاہ میں اچھا ہو, چاہے باہر اچھا ہو, گفتگو میں اچھا ہو, مزاج میں اچھا ہو, لیکن پڑوسی اگر اس سے خوش نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک اچھا بننا چاہتے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جسے اس کا برا پڑوسی تکلیف دے اور اس تکلیف کو وہ برداشت کر رہا ہو. ہمارا ہمسایہ, ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے طرز عمل سے, اپنی گفتگو سے, اور ہم اس کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں, اس کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں, اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں, اسے برداشت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پڑوسی, ایسا شخص جو دوسرے پڑوسیوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یا تو زندگی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفایت کرے گا, یا پھر انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بھرپور اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایک ہماری اہل ایمان کی, مومنوں کی, مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. کئی خطبوں میں آپ نے یہ بات سنی, پچھلے خطبوں کے اندر بھی یہ بات آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہم ان کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں. مدینے سے محبت کرتے ہیں, طیبہ سے محبت کرتے ہیں, طیبہ کی مٹی سے محبت کرتے ہیں, روزے کی جالی سے محبت کرتے ہیں, آپ کے منہ مبارک سے محبت کرتے ہیں,
آپ کے نالین مبارک سے محبت کرتے ہیں. کبھی واٹس ایپ میں آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ تھا, پگڑی تھی, یا حضور کا عصا تھا, یا پھر حضور کا کرتا تھا, اسے بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں, چومتے ہیں لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہمیں عشق رسول ہے, محبت رسول سے ہم جڑے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ محبت رسول کا اصل تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اتنی تھی صحابہ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی جب گرتا تھا تو نیچے گرنے نہیں دیا کرتے تھے. جو پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مس کر گیا ہو, جو پانی کے قطرے حضور کے جسم سے ٹپک رہے ہوں, اسے زمین میں گرنے نہیں دیا جاتا تھا. صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے, اپنے ہاتھ پر, اپنے چہرے پر, اپنے بدن پر مل لیتے تبرک کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ ہے تم ایسا نہ کرو, بلکہ اس محبت کو رخ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو گرنے والا پانی لے کر اپنے بدن پر ملتے ہو, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ما حملکم علی ھذا, کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ حب اللہ و رسولہ, اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات اس موقع پر فرمائی جسے ہمیں آج نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, پوری امت مسلمہ کو اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ, جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ ان یحب اللہ و رسولہ, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے, یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے, او یحبہ اللہ و رسولہ, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے, اللہ کے رسول اس سے محبت کریں, جو شخص یہ چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیصدق حدیثہ اذا حدث, جب بات کرے تو سچی بات کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں تو بات کرے تو سچی بات کرے. عشق رسول ہے لیکن زبان جھوٹی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کریں گے, یہ بتانا مقصود ہے. اور وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے, اس امانت کا حق ادا کرے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی, وَأَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَ, جو شخص اس کے پڑوس میں ہے اس کا حق ادا کرے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشق و محبت کو, اس محبت رسول کو رخ دیتے ہوئے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کریں, اللہ کے رسول اس سے محبت کریں, اسے چاہیے کہ بات کرے تو سچی بات کہے, امانت اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَوَارَ مَنْ جَارَ, جو شخص اس کے پڑوس میں ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, حضور کے لیے ہم اپنی جان دینا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی تم سے اس وقت محبت کریں گے جب تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو محض دعویٰ محبت کافی نہیں ہے, محبت عشق رسول کا دعویٰ کافی نہیں ہے, محض یہ دعویٰ کافی نہیں ہوگا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہو. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے, ہمارے قول و عمل سے انہیں تکلیف نہیں پہنچے گی, تب ہمارا عشق رسول مکمل ہو سکتا ہے, تب اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس محبت میں اضافہ ہو, ہم صرف اللہ کے رسول سے نہیں بلکہ بندوں سے محبت کریں, خصوصیت کے ساتھ پڑوسیوں سے محبت کریں. اور محبت کا ایک بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ سلام کو عام کیا جائے, زیادہ سے زیادہ سلام کرو. اور محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ آپ نے بتایا تھا کہ تحفے تحائف دیے جائیں, تہادو تحابو, تم ہدیہ دیا کرو, چھوٹے موٹے گفٹ دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے پڑوس کے لوگوں سے محبت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینے کا سلسلہ رکھنا چاہیے, تحفے دیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معلوم کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دو پڑوسی ان علی جارین الی ایہما اہدی, ان دونوں میں سے میں کسے تحفہ دوں؟ دونوں کو دے سکتے ہیں تو دونوں کو دیا جائے, نہیں ایک کو دے سکتے ہیں تو دونوں میں تو کسے میں تحفہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا, جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اسے تم تحفہ دیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں میں ہدیے کا, تحفے کا تبادلہ کیا جائے, ہزاروں کی نہیں, لاکھوں کی نہیں,
جو تحفہ آپ دے سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں تک بتا, دن میں 3 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں, 3 ٹائم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے, کچھ نہ کچھ بنتا رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی چیز بنا رہے ہو, سالن پک رہا ہے, شوربہ بن رہا ہے, تو کچھ شوربہ پڑوس میں بھیج دیا کرو, محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوگا. نہیں ہے شوربہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ پانی زیادہ ڈال دو اس میں, سالن زیادہ کر دو تاکہ پڑوس کو پہنچایا جا سکے. اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها, جب تم سالن بناؤ تو پانی کچھ زیادہ ڈال دو. وتعاہد جیرانک, اور پڑوسی کا خیال رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ چیز عام طور سے خواتین کے ساتھ پیش آتی ہے. عورتوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے اس موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء المسلمات, اے مسلمان عورتوں, اے مسلمان عورتوں, اگر تمہارے پاس پڑوس سے کوئی تحفہ پہنچتا ہے, ہدیہ پہنچتا ہے, تو یہ نہ دیکھو کہ یہ ہدیہ چھوٹا ہے یا بڑا. چھوٹا ہدیہ بھی اگر پہنچ جائے, کوئی چھوٹا تحفہ اگر تمہیں ملتا ہے, تو اس تحفے کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن جارۃ لجارہا. آپ ان تمام احادیث کو آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے, انہیں خوش رکھنے کے لیے کیسی باریک تعلیم دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا اگر کوئی تحفہ تمہارے پاس آتا ہے تو اس تحفے کو حقیر نہ سمجھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ, ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. بکری کا کھر جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے, اسے استعمال میں نہیں لایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوس سے یہ چیز بھی اگر تحفے میں بھیجی گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھر بھیجنا چاہیے. حضور کا بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہاری نگاہ میں حقیر اور بے حیثیت کیوں نہ ہو, تو چیز کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس جذبے کی طرف دیکھو جس جذبے سے تمہیں ہدیہ بھیجا گیا ہے. اس جذبے اور اس دلی کیفیت کو دیکھنے کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بکری کا کھر بھی بھیجا گیا ہو تو اسے بھی حقیر نہ سمجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے تحفے دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا نہیں کہ بڑے ہی تحفے دیے جائیں, چھوٹا موٹا تحفہ وقتی طور پر کچھ پک رہا ہے اسے پہنچایا جائے. اس سے محبت بڑھے گی, اس سے تعلقات بہتر ہوں گے, تعلقات کی جو خرابی ہے وہ خرابی ہے, تعلقات ختم ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پڑوس میں اگر مسلمان پڑوسی ہوں تو ان کا حق ادا کیا جائے, غیر مسلم ہوں نہیں, چونکہ وہ غیر مسلم ہے نہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم صرف ان سے تعلقات رکھیں, اگر رکھیں گے تو ان سے تعلقات رکھیں گے جو مسلمان ہیں, غیر مسلم نہیں, وہ کافر ہیں, کاف ہیں, وہ ہم میم ہیں. یہ جملہ حقارت پیدا کرنے والا جملہ, ہم میم ہیں وہ کاف ہیں, نہیں. سوچنے کی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوچنے کا زاویہ بدلیں. وہ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی آدم کی اولاد ہیں, ہم بھی آدم کی اولاد ہیں, لہٰذا ان کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق. پڑوسی اگر مسلم ہو تب تو حق ادا کرنا ہے ہی, اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر پہ آتے ہیں, دیکھا کہ بکری ذبح کی گئی, بکری کا گوشت پک رہا ہے, پڑوس میں یہودی ہے. اللہ کے نبی ان صحابی نے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے گھر والوں سے پوچھا, ہمارے پاس میں ہمارے جو پڑوسی ہیں یہودی, ان کے گھر تحفہ بھیجا, کچھ بھیجا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھیجا. وہ فرماتے ہیں ابعثوا له منها, اس میں سے, اس گوشت میں سے اس یہودی پڑوسی کو بھی بھیجو. یہودی کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں, قرآن مجید میں یہودیوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے, اور یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے, کفار اور مشرکین اور یہودیوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. مسلمانوں میں سے دشمنی میں بہت زیادہ ہیں یہ یہودی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خود یہ بتاتی ہے کہ چاہے جتنے دشمن کیوں نہ ہوں, ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. پڑوسی یہودی ہو یا غیر مسلم ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت جابر گوشت لے کر جا رہے ہیں, پوچھا کہ کیا ہے, کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بہت دنوں کے بعد گوشت ہم نے خریدا ہے 1 درہم سے, گوشت کھانے کا ارادہ ہے. اور معلوم ہوا کہ صرف گھر والے کھائیں گے, پڑوس کو نہیں پہنچایا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی عزیز اور اپنے رشتہ دار کو, اپنے پڑوس کو محروم کر کے تم کھانا چاہتے ہو؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بتایا کہ یہ مناسب رویہ نہیں. پڑوسیوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی اپنے کھانے میں, اپنی خوشی میں شامل کرو. یہ تو عام تعلیمات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں, ہمیں معلوم ہوگا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. ہمارا ایمان ناقص ہوگا, ہمارا ایمان نامکمل ہوگا اگر ہمارا تعلق پڑوسیوں سے اچھا نہ ہو. کوئی معمولی بات نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی اہمیت, اتنی تاکید, اور یہاں تک فرمانا کہ ایمان نہیں ہے تمہارا اگر تمہارا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو. پچھلے جمعے جو موضوع تھا اس میں یہ بات آئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا تھی؟ احسن الی جارک
تکن مؤمنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، انہیں اچھے مشورے دو، انہیں اپنی زبان اور قول اور عمل سے تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں تم سے خوشی ہو، کیا ہوگے؟ تکن مؤمنا، تب تم مومن بنو گے۔ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، پڑوسیوں سے ہمارا تعلق کیسا ہے دیکھ، پڑوسی ہم سے خوش ہیں، ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہمارے مزاج سے، ہماری حرکتوں سے پڑوسی خوش ہیں؟ اگر خوش نہیں ہیں تو حضور کا یہ فرمان ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ احسن الی جارک، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تب تم مومن بنو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، فلیحسن جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کرے اس کے ساتھ۔ کون؟ جس کا اللہ پر ایمان ہو۔ اس کا اپوزٹ مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ صحابہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں من یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں۔ دیکھیں ایک عام شخص کہتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے تو اس بات کی اہمیت نہیں، یہاں فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، کیا اس کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سادہ الفاظ میں نہیں کہتے بلکہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اور ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں۔ کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، کیا اس کے ایمان میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے، الذی یشبع، جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، وجارہ جائع، اس کا پڑوسی بھوکا ہو، پڑوسی کی تکلیف کا احساس نہیں، اور ہم اطمینان سے کھا رہے ہیں، ہمارے ایمان کے خلاف۔ پڑوسی کا بھوکا رہنا، پڑوسی کا پریشان حال رہنا ہمارے ایمان کے لیے چیلنج ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہم اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہیں تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم نماز پڑھنے والے، عبادتیں کرنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ دینے والے، لیکن اس حیثیت سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا تعلق پڑوسیوں سے کیا ہے؟ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے پاس کہا گیا کہ فلاں عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، فرائض کی پابندی ہے، نوافل کا اہتمام ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ نماز کی پابند ہے، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں افضل العبادات ہیں، اس کی پابند ہے، اور اس میں کثیر تعداد میں وہ بہت زیادہ کرتی ہے اس کا اہتمام، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ حضور نے فرمایا ہی فی النار، اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جائیں گی، وہ جہنم میں جا رہی ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ اور ایک اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، نمازیں پڑھتی ہے لیکن کثرت صلات کا اہتمام نہیں، بس فرائض پڑھتی ہے، کبھی کبھار نوافل کا اہتمام کر لیے، کچھ صدقہ و خیرات کر لیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی خوش ہیں، اس کے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچتی اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں یا نہیں، اسے دیکھا جائے۔ پڑوسی خوش نہ ہوں، ہمارے رویے سے پڑوسی نالاں ہوں تو ہماری نمازیں ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ نمازوں میں، عبادات میں سب سے پہلی عبادت جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، لیکن معاملات میں سب سے پہلے جن 2 لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ 2 پڑوسی ہوں گے۔ اول الخصمین یوم القیامہ الجاران، سب سے پہلے 2 جھگڑالو، 2 جھگڑنے والے 2 افراد جن کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا وہ پڑوسی ہوں گے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کیسی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اسے جاننے کے لیے یہ دیکھو کہ تمہارے بارے میں پڑوسی کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیف لی اعلم، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ احسنت و اسأت، کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، اگر تم یہ سنو لوگوں سے، پڑوسیوں سے، کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو اچھا ہے، تب تم اچھے ہو۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اگر وہ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو برا ہے تو پھر تو برا ہے۔ یعنی ہمارے اچھا یا برا ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی ہمیں اچھا کہتے ہیں تو ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے ہیں، اگر پڑوسی ہمیں برا کہتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری اچھائی کا معیار، ہمارے اچھے یا برے ہونے کا معیار پڑوسیوں کا سرٹیفکیٹ ہے۔ پڑوسی اگر ہمارے اچھے ہونے کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہم اچھے ہوں گے، ہم بہتر ہوں گے۔ ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، گناہ کہیں بھی کیا جائے گناہ، برائی کہیں بھی کی جائے برائی، لیکن جس مقام پر نیکیوں کا غلبہ ہونا چاہیے، جس مقام پر، دیکھیے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ما تقولون فی الزنا، لوگوں نے کہا کہ زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور قیامت تک یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نعوذ باللہ 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ گھناؤنا عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ بدکاری کرے۔ اسے آپ اندازہ کر کے دیکھ، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر کی حفاظت ہوگی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت ہوگی۔ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر ان کی گھر کی عزتوں پر حملہ کیا جائے تو اس گناہ کی قباحت میں، اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ چوری گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، قیامت تک حرام رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 10 گھروں میں چوری کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے پڑوس میں چوری کرے، اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ تو پڑوس کی عورتوں پر نظر رکھنا، نعوذ باللہ گندی نگاہ رکھنا، ان کی عزتوں کو حفاظت کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی انتہائی قبیح گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو آپ سامنے رکھیں۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، پڑوسی کا اتنا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، اپنا گھر فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو پوچھا جائے گا۔ پڑوسی زیادہ حقدار ہے، الجار احق بشفاعتی، پڑوسی زیادہ حقدار ہے اس کے شفعے کا۔ یعنی ہم اگر گھر بیچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑوسی کو پوچھیں گے، اگر وہ گھر لینے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو گھر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بے اور یہ خرید و فروخت باطل ہو جائے گی، اس بے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پڑوسی اگر ہمارے معاہدے پر راضی نہ ہو، اب کسی اور کو ہم آفر دے سکتے ہیں، یہ حق ہے پڑوسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری تعلیمات کو دیکھیں اور ایک جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پڑوسی یہودی کو بھی تحفہ بھیجو، اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے، ما زال جبریل یوصینی، جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی نصیحت کر رہے تھے، اتنی وصیت کرتے رہے، بار بار وصیت کی حضرت جبریل علیہ السلام نے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ اس کے بعد شاید اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو ہمارے وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ یہ اہمیت ہے پڑوسی کی، یعنی اتنی نصیحتیں، اتنی تاکید حضرت جبریل علیہ السلام نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید ہماری وراثت میں پڑوسیوں کے بھی حقدار نہ قرار دے دیا جائے۔ یہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و شریعت کی روشنی میں پڑوسیوں کی ہے، پڑوسیوں کا جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ان تمام یہ بہت ساری احادیث میں سے کچھ احادیث ہیں، کچھ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان آیات کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی ہمارے گھر کی خواتین دیگر خواتین سے یا پھر دیگر خواتین ہماری خواتین سے خوش ہیں؟ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تکلیف کسی اور سے ہو رہی ہو، اس کا بدلہ لینے کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام مجموعی تعلیم ہے وہ یہ، صل من قطعک، اے لوگوں اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑو جو تم سے کٹنا چاہتے ہیں۔ پڑوسیوں سے تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس نے سلوک کیجئے، آپ ان کے ساتھ جڑیے۔ وہ تم سے کٹنا چاہ رہے ہیں، آپ جا کر جڑیے، انہیں تحفے دیجئے، تحائف دیجئے، محبت کی باتیں کیجئے۔
یہ تعلقات کو بہتر بنانا یہ اسلام کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے اور ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انہیں خیر خواہی کی جائے، ان کے ساتھ ان کی ہمدردی کی جائے، ان کی خوشی میں بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے غم میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور ان کے گھر تحفہ تحائف بھیجے جائیں، ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالی جائے، اور اپنے قول اور عمل سے انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ خلاصہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ قابل احترام حاضرین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مزید کثرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور اپنا اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا جائزہ لیں اور تعلقات کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔